نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میرے پیارے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ انہیں ہر خوشی دے، ہر رحمت سے نوازے اور رمضان میں انہیں عبادات کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، رمضان کا ایک زبردست ولاگ لے کے پھر سے حاضر ہو چکی ہوں۔ افطاری کی جناب تیاری ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں افطاری کی تیاری بھی کریں گے، لیکن کچھ ایسی خاص باتیں ہیں جو اپنی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے اس مہینے میں۔ دیکھیں ریسیپیز، افطاریاں سب بتا رہے ہیں، لیکن رمضان کا اصل مقصد کیا ہے، رمضان ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے، رمضان میں کس طریقے سے کون سے عمل ہیں، کون سے وظیفے ہیں، کون سی دعائیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو میں نے کہا چلیں آئے آپ افطاری بھی تیار کریں گے اور اپنی بہنوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کس طریقے سے جو ہے نا آپ نے رمضان کو گزارنا ہے۔ رمضان تو ہم شروع کر لیتے ہیں وہی اپنے حساب سے، افطاری میں سارا دن کچن میں گزار لیا، اور اس کے بعد افطاری کے بعد اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ پھر آرام اور پھر نماز، اور بعض اوقات تو لوگ تراویح نماز بھی نہیں پڑھتے اور سو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ہمارا جو رمضان کا آنے کا مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو ہونا ہے وہ ہمارے روزے کا اصل مقصد پہچاننا ہے۔ اصل مقصد پہچاننا کیا ہے کہ ہمارا اصل مقصد روزے کا کیا ہونا چاہیے؟ رمضان کی تیاری میں تو ہمارے پکوڑے، سموسے اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ رمضان کی جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے دل سے، وہ جو ہے نا وہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا ڈز ان اور ڈز ناٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہم نے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کون سی عبادت ہے جو ہمیں کرنی ہے رمضان میں؟ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی عبادت جو رمضان کی ہونی چاہیے وہ نماز ہونی چاہیے۔ دیکھیں نماز وہ چیز ہے نا، نماز وہ عمل ہے جو ہمارے لیے بیسٹ وظیفہ ہے، بیسٹ عمل ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، اور زندگی کا سب سے اہم کام جو ہے نا وہ نماز ہی ہمارا ہونا چاہیے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے اللہ نے ہمیں ہر وقت بتایا، ہمارے نبی نے ہمیں جو بیسٹ وظیفہ بتایا ہے نا، بیسٹ وظیفہ وہ نماز ہے، اور اس کے بعد کرنے والی دعا ہے۔ دیکھیے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں یوٹیوب پر بول رہے ہیں آپ یہ وظیفہ کریں تو یہ ہو جائے گا، یہ والا وظیفہ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ یہ ہو جائے گا، رمضان میں آپ کو دولت مل جائے گی، شہرت میں۔ کس کو وظیفہ پڑھنے کے بعد ایک دم سے ملی ہے؟ میرے ساتھ وہ آ کے ملاقات کرے، مجھے نہیں لگتا کہ ملتا ہے اس طریقے سے۔ آپ دعا پر اپنی نمازوں کو لمبا کریں، اپنی نمازوں میں خشوع لائیں، خضوع لائیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ میری بتانے کا مقصد یہ ہے، بعض لوگ میں نے دیکھا جو نماز قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے رمضان میں، اور بیٹھ کیا وہابو یا رزاقو کن فیکون، اور پتہ نہیں کیسے کیسے، اللہ معاف کرے، جو بھی انہیں نیٹ پہ بتاتا ہے، کوئی بزرگ کوئی ٹی وی پہ آ کے بتا دیا، اس پہ لگ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی آپ قرآن تو کھولیں، آپ حدیث تو کھولیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ متقی ہم کیسے بنیں گے؟ خشوع خضوع ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ جب ہم ایکسیپٹ کریں گے دل سے، ہم اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اپنی نمازوں سے، تو خدا را یہ فضول کی یہ جو ویڈیوز ہیں وظیفوں والی اور یہ کرو وہ کرو، ان سے نکل آئے میری پیارے بہنوں۔ سب سے پہلا وظیفہ جو ہمارے نبی نے ہمیں بنایا ہے وہ نماز کا ہے۔ انہوں نے ہمیں نماز کی تلقین کی ہے، اور نماز کے بعد جو آپ کو جو بھی چاہیے وٹ ایور، آپ دعا کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ آ کے مجھے بتائیے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن میرے رب کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم الٹے سیدھے وظیفے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولوں، اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ میری ایک بات سمجھ جائیں گے کہ دیکھیں یہ جو الٹے وظیفے آپ لوگ کو بتا رہے ہیں نا، یہ آپ کو صحیح عبادت سے ہٹا رہے ہیں، نماز اور قرآن سے ہٹا رہے ہیں، نماز کے بعد دعا سے ہٹا رہے ہیں۔ آپ کو ایسی چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں کہ جس سے ہماری دعا قبول ہوئی۔ کیسے ہوگی؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا کہ اگر آپ کو بہت دل کرتا ہے وظائف پڑھنے کا تو آپ ہر ٹائم اٹھتے بیٹھ چلتے استغفر اللہ پڑھیں، جو کہ ہمارے نبی پڑھتے تھے۔ درود شریف پڑھیں، جو کہ ہمارے نبی کو ہم سلامتی بھیجتے ہیں تو ہمارے نبی ہم پر سلامتی بھیجتے ہیں، ہماری دعائیں آٹومیٹکلی قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، ہمیں دعا کا مانگنے کا طریقہ، ہم کیسے اللہ سے دعا مانگیں؟ ہم نے تو ایک ہی دعا یاد کی ہوئی ہے رٹ کے، نماز کے بعد اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، اللہ خیر سے اللہ، اور بیٹھے تو اللہ کی ناشکری کر دی کہ اللہ تو دیتا ہی نہیں ہے، ہٹاؤ چھوڑو۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے آگے باوضو ہوں، اپنے وضو کو درست کریں۔ دیکھیں دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ کو شروع سے گھر کے کام کاج، صفائیاں پکانے گننے سکھائیں گے، ہمیں دین کی دعوت، دین کا جو ہے نا، دین کا جو علم ہے، کرنا اور نہ کرنا، یہ نہیں سکھایا جاتا۔ اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہم جو نان دادی کو دیکھیں ہم وہی نہیں، اس میں نان دادی کے طریقے نہیں ہیں کام آئیں گے، کیونکہ جو ہمارے نان دادی کے طریقے تھے نا اس ٹائم، میرے خیال سے دین اتنا زیادہ عام نہیں ہے جتنا الحمدللہ ابھی جا کے عام ہو چکا ہے۔ تو آپ
کچھ نہ کریں، کتاب بھی نہ کھولیں، لیکن نیٹ میں ایک اچھے عالم سے، ایک اچھے مفتی سے سیکھیں، دین سیکھیں، نماز سیکھیں، آرام سے وضو کریں، وضو کے بعد دعا، یقین کریں جو وضو کی جو دعا ہے نا وہ پڑھنے سے اس کے بعد جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات، آپ نے کیا کرنا ہے رمضان میں، کرنا کیا ہے آپ نے رمضان میں کم کھانا ہے، کم بولنا ہے، کم سونا ہے۔ اچھا، لقمان حکیم سے جو ہے نا پوچھا گیا، ایک سورہ کی تفسیر میں نے سن رہی تھی کہ بتا رہے تھے کہ لقمان حکیم سے کہا کہ آپ کس طریقے سے اتنے کامیاب ہو گئے، حکیم بن گئے آپ، لوگ آپ سے مشورے کرتے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 6 باتیں بتاؤں گا۔ کیا؟ انہوں نے کہا کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، وعدہ کرو تو پورا کرو، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اور جب بولو تو سچ بولو۔ یہ 6 چیزیں اگر آپ زندگی میں اپنا لیں گے نا، یقین کریں تو آپ ایک مؤدب، ایک اچھے بہتر انسان بن جائیں گے۔ تو رمضان میں ہمارا جو مقصد ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، نمازوں میں خشوع لائیں، نمازوں کو لمبا کریں۔ اگر آپ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کو 10 منٹ کا کر دیں، 15 منٹ کا کر دیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کر لیں۔ اپنی دعاؤں کو لمبا کر لیں، اللہ سے مانگیں، تراویحوں کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ صرف فرائض پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سنت نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو آپ نے فرائض بھی پڑھنے ہیں سنتوں کے ساتھ ساتھ۔ دن میں جو 12 سنتیں ہماری فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ہیں وہ آپ نے لازماً پڑھنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جنت میں جو محل ملے گا نا، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات اور لاسٹ بات یہ کہ روزہ رکھنے والے کی 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ روزہ جو انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ کھولتے ہیں نا، 2 خوشیاں ہوتی ہیں، افطاری کے وقت کی خوشی اور دوسرا اللہ سے ملاقات کی خوشی۔ دیکھیے افطاری کی خوشی کیسے، جو روزہ رکھتا ہے تو اسے وہ افطار جب کرتا ہے وہ کتنا اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور شکر کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا جب روزے داروں کے لیے خاص جنت کا دروازہ اللہ نے بنایا ہے، تو آپ سوچیں وہ کیسا دروازہ ہوگا، وہ کیسی روزے داروں کی اکرام ہوگا جو کیا جائے گا، وہ ایک الگ خوشی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہوپ کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگر آپ کو رمضان مل گیا ہے نا تو اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ لیں اور آ جائیں اللہ کی طرف، آ جائیں اللہ سے مانگیں، اللہ کی عبادت کریں خوشی و خضوع سے۔ کوئی بھی اس رمضان کے مہینے آپ کے ساتھ غلط بات کرے تو آپ اسے برداشت کریں۔ آپ کو بہت اس رمضان میں جو اجر ہے نا وہ آپ کو بتا نہیں سکتی، میں جتنی ویڈیو بناؤں اس میں رمضان کا اجر آپ کو نہیں بتا سکتی۔ صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں نماز پڑھیں، نماز کے بعد لمبی دعائیں مانگیں، تہجد پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، قرآن کا اہتمام کریں۔ بس یہی بیسٹ ایور وظیفے ہیں جو آپ کو بتاؤں گی۔ میں آپ کو کوئی الٹے سیدھے وظیفے بتا کر اصل عبادت سے گمراہ نہیں کرنا چاہتی میری پیاری بہنوں۔ چلیں آپ سے لیتی ہوں اجازت، رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد، لیکن عبادت آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ رمضان میں سب کچھ چھوڑ دیں لیکن تہجد ضرور پڑھیں، تہجد میں اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، خود پر عبادتوں کا برڈن ڈالیں۔ میں آپ کو یہی کہوں گی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔